ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آلها ولأهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم نساءنا نساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج جو خوشیاں ہیں 14 اگست ہے، پاکستان 1947 14 اگست کو وجود میں آیا، اور دوسرا اخباری لحاظ سے تو کل عید مباہلہ ہے، لیکن بعض آوازوں کے نزدیک اور جہاں تک ہمیں بھی تقریباً کوئی یقین ہو چکا ہے یہاں کہ آج عید مباہلہ ہے، افسر کے دیگر آوازوں کے نزدیک عید مباہلہ، تو اسی لیے صحیح پر بھی آپ کی خدمت مبارکبادی ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ خالق کائنات آپ لوگوں کو خوشیاں دکھائیں اور مسائل اور آلام سے محفوظ رکھے۔ پاکستان بھی یقیناً ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن عطا کیا جس میں ہم کو بلا کر بنام اسلام کے حوالے سے اپنی عبادات انجام دے سکتے ہیں، اور یہی ایک منشا تھی پاکستان کے وجود میں آنے کی۔ جب پاکستان ہندوستان ایک تھا تو جو تحریک چلی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان آزادی سے اپنی عبادات مذہبی عبادات انجام دے سکے۔ الحمدللہ ایک سائی ہوئی کوشش ہوئی اور ہمیں یہ ملک عطا ہوا، ایک وطن عطا ہوا، اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ پڑھا میں نے کہ پیغمبر اکرم مدینہ میں رہتے تھے، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا مکہ کی طرف منہ کر کے مکہ کو یاد کرنا، اپنے وطن کو یاد کرنا۔ وطن ایک اہمیت ہوتی ہے، اہم شے ہوتی ہے۔ بہرحال آج حالات عجیب ہیں اور عجیب رخ اختیار کر گئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا، جس میں ہم اپنی مذہبی آزادی کے حوالے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اگرچہ آئین پاکستان آج بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے، شہری حقوق کے حوالے سے، آئینی حوالے سے، آئین پاکستان کے حوالے سے، شہری حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے۔ جبکہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا اور اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اس ملک میں جہاں عیسائیوں کو آزادی ہے، جہاں سکھوں کو آزادی ہے، جہاں ہندوؤں کو آزادی ہے، غیر مسلم مذاہب کو آزادی ہے، تو جو ملک ہی اسلام کے نام پہ بنا وہاں آج مسلمانوں پر اور بالخصوص تشیع پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ محرم آ رہا ہے، ہماری عبادت کا حصہ ہے، عبادات کا حصہ ہے ہماری۔ یہ واضح کئی دفعہ ہم نے کہا ہے، محرم اور عزاداری یہ ہماری کوئی رسم نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی رواج نہیں ہے کہ اسے رواج سمجھ کے ہمیں کہا جائے کہ چھوڑ دیں، اور رسم سمجھ کے ہم سے تقاضا کیا جائے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہزارہا دفعہ ملت تشیع کے اکابرین نے بتایا ہے کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ہم سے تقاضا کریں کہ اسے چھوڑ دیں یا اسے مختصر کر لیں یا بدل لیں۔ عبادات ہیں، اور عبادات آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے، بنیادی حقوق ہمیں اجازت دیتے ہیں،
اجازت دیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس ملک میں ابھی اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے، مندر کی اجازت ہے اور مندر کے اندر اس کی عبادت کی اجازت ہے، اور تشیعوں کے لیے محرم میں پابندیاں لگ رہی ہیں، چھوٹی بانڈ بنائے جا رہے ہیں، مختلف شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور جہاں مومنین کم ہیں وہاں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان سے ضمانتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 70-72 سال گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیعہ قوم آپ کے اس دباؤ میں آنے والی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، بنو امیہ بنو عباس کی حکومتیں اس عزاداری کو ختم نہ کر سکی، تو آپ اس عزاداری کو ختم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مراسم عزاداری اسی طریقے سے اس ملک میں ہوں گے، اور مجالس ہوں گی، ماتمی جلوس ہوں گے، اور یہ قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، کسی سے خوف زدہ ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، یہ یقیناً ہم بھی تقاضا کریں گے اس کا خیال رکھا جائے، یہ بیماری ہے، ایک آفت آ چکی، ہم نے کرنا ہے، ہمارے مراجع بھی حکم دے رہے ہیں، ایران کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، بہرحال ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس آزاداری کو بھی انجام دینا ہے۔ ہم کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، کسی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، کوئی ہمیں خوف زدہ نہ کرے، کوئی ہمیں ڈرائے نہیں، اور کوئی ہم سے یہ حق ہمارا جو آئینی ہے، جو شرعی ہے، جو بنیادی ہے، پڑھا جائے نا، اس چارٹر کے مطابق جو شرعی حقوق شہریوں کو ملتے ہیں، جو بنیادی حقوق ملتے ہیں، اس سے ہمیں کیوں محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت سے افراد لگے ہوئے ہیں، بہت سی قوتیں لگی ہوئی ہیں جو خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتی ہیں، حکومت کو بلیک میل کر رہی ہیں، شیعہ حضرات کو خوف زدہ کرتے رہی ہیں، اور حکومتیں تو کمزور ہوتی ہیں اور وہ بلیک میل آسانی سے ہو جاتی ہیں، اور پھر پاکستانی حکومتیں یہ تو خود اس میں ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان حکومتوں کے ذریعے، چاہے وہ کوئی بھی آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ تشیع کو رگڑے بھی رکھا ہے، اور تشیع ہی پہ وہ چاہے پی پی کی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے قابل لیگ کی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی حکمران آیا ہے اس نے ہمیشہ تشیع کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن 70 سالہ تاریخ پاکستان کی گواہ ہے کہ یہ تشیع ان کے دباؤ میں نہیں آئے۔ اس لیے عزاداری ہوگی، مجالس ہوگی انشاءاللہ، آپ عزاداری کریں گے، جہاں جہاں تک کہ ہماری آواز جا رہی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، لائیو پہنچ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بار بار حکومت کو بتا چکے ہیں، انتظامیہ سے میٹنگیں کر کے انہیں بتا چکے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہوم سیکرٹری ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس وقت وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ آئین آپ کے جا آپ بھی آپ کو روک رہے ہیں، لیکن عملی طور پر چار دیواری کے اندر ہونے والی مجالس کو بھی روکا جا رہا ہے، اور پولیس کرتی ہے، جہاں کمزور لوگ ہیں، جہاں کم تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں یا اکا دکا گھر ہیں، وہاں وہ مجالس نہیں ہونے دے رہے۔ بہرحال کوشش ہے ہماری انشاءاللہ، ہمارا یہ پلیٹ فارم جو شیعہ علماء کونسل کا ہے، قائد ملت حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد نقوی مدثر العالی، انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے تحت ہمیشہ ہر سال کام ہوتا ہے، اور کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، اس دفعہ بھی دی گئی ہیں، جو پورے پاکستان میں اپنے اس معاملات کو انجام دیں گی۔ تو ہمارا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اخبارات کے ذریعے، جرائد کے ذریعے، ہمارے تنظیمی حضرات صوبائی صدور ہیں، ہمارے مرکزی حضرات ہیں، ہمارے ڈویژنل صدور ہیں، ضلعی صدور ہیں، اور ہر یہ تنظیمی عہدیداران، ذمہ داران ہر جگہ پاکستان میں پیغام پہنچا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ محرم باقاعدہ انجام پائے گا، مجالس ہوں گی، اشرح مجالس ہوں گے، ماتم ہوگا، جلوس نکلیں گے، عزاداری مراسم عزاداری ہوں گی، تو اس سے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، اور نہ آج تک ہوئی ہے، اور اگر کوئی
کہنا تھا آج کے 14 اگست کے حوالے سے، کیونکہ ملک ہمارا بنا ہے اور اس ملک کو بنانے کے لیے تشیع کا کردار نمایاں ہے، تو معمولی نہیں ہے، نمایاں کردار ہے، بلکہ جسے آپ نے قائد اعظم کا لقب دیا اس کا مذہب بھی تشیع ہی تھا، کوئی اور مذہب نہیں تھا۔ جسے آپ نے مادر ملت کا لقب دیا اس کا مذہب بھی تشیع ہی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح شیعہ اثنا عشری تھے۔ یہاں اس پاکستان کے بننے میں ہمارا جان اور مال دونوں لگے ہیں، جان بھی خرچ ہوئی ہے اور قربانیاں دے کے آئے ہیں، شیعہ حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مال قربان کیا ہے۔ شیخ حبیب بھنگ والے ہیں، نواب محمود آباد ہیں، راجہ صاحب ہیں، یہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں اگر گنے جائیں جنہوں نے اس ملک کے وجود پہ مالی لحاظ سے بھی بہت کچھ خرچ کیا، جانی لحاظ سے کچھ کیا معاملے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں کہا جائے اور ہمیں دھمکایا جائے کہ جی آپ اپنا علیحدہ ملک میں چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ ہم کہیں گے اگر آپ کو ہم پسند نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں، ہم نے بنایا، ہم نے تو کسی کو کبھی نہیں کہا کہ چلے جائیں، ہم جواب پر کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ہم برداشت نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ہم تو اس ملک سے جانے والے نہیں، ہمارا ملک ہے۔ لیکن ہم رواداری کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، ہم دوسرے کے مقدسات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مذہبی حوالے سے ہمارے مراجع نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسرے مقدسات، دوسرے مذاہب اور مسالے کے مقدسات کی آپ توہین نہ کریں اپنے مذہب کو، اور قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اسلام نے دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کا جو طریقہ بتایا ہے اور جو سلیقہ بتایا ہے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ یہی آیت میں واضح ہو، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی اور موعظہ حسنہ کے ذریعے بلاؤ، وجادلھم باللتی ہی احسن، اور یہی مجادلہ ہے جو بہترین طریقہ ہے۔ لڑائی جھگڑے سے بلانے کا حکم نہیں دیا گیا، مناظرے سے بلانے کا حکم نہیں دیا۔ اور میں یہاں لائٹ یہ جمعہ بھی جا رہا ہے اور ہمیشہ جاتا ہے، اور میں یہاں یہ بھی کہنا ضرور سمجھتا ہوں، بات آ گئی ہے کہ یہ مناظرے کا ماحول نہیں ہے۔ یہ جو چیلنج آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تو آ جا میرے ساتھ مناظرہ کر لا، کوئی مناظرے کو قبول کر رہا ہے، اور پھر وہاں سوشل میڈیا پہ جناب بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لو جی فلانا بھاگ گیا اور فلانا نہیں آیا، فلانا بھاگ گیا۔ یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے، یہ ڈرامے نہیں چل سکتے۔ مناظرہ اگر کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو درمیان میں آنا چاہیے، مناظرہ اگر ہونا ہے تو پھر حکومت کو درمیان میں آنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ آج دور ہی نہیں ہے۔ آپ مناظرہ جاہل نہیں کر سکتا، اور ہم اگر کسی کے مسلک کے جاہل کو مناظرے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو اپنے مسلک کے کسی جاہل کے دعوے کو بھی پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ملت کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے مکتب کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں اور پہاڑ ہیں، مناظرے کی صلاحیت ان کے پاس ہے، مجادلے کی صلاحیت ان کے پاس ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہم یہ ماحول خراب کرنا نہیں چاہتے، ماحول کا تقاضا نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے۔ دنیا مسلمانوں کو تقسیم کرنے پر چلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے جا رہی ہے اور کر رہی ہے۔ ان کا مقاصد جو اسی بات پہ پورے ہو رہے ہیں کہ مسلمان تقسیم ہو اور مسلمان نہ سمجھے، اسی لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہماری طرف سے کبھی یہ تقاضے نہیں ہوتے، ہم نے کبھی بڑھ کے نہیں ماری، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی چاہے لوگ اٹھ کے اس قسم کے ڈرامے کریں اور تماشے کریں، چاہے وہ جا کے عدالتوں کے سامنے ڈرامے بازیاں کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کریں، ہم واضح کہنا چاہتے ہیں ایسے جاہلوں کو شیعت کی آواز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے جاہلوں کا چیلنج جو ہے وہ شیعت کی طرف سے چیلنج نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیعہ مسلک کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں وہ اس انداز سے بھونڈی
باتیں اور کمزور باتیں نہیں کرتے. ہاں لیکن اس سے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو شوق ہے وہ چاہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، چاہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ایک جگہ معین کریں اور ایک امن اور پیار و محبت کی فضا وہاں قائم ہو، حکومت اور سپریم کورٹ اس کی ضمانت لے، تو یقیناً شیعہ آ سکتے ہیں اور شیعہ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کی صداقت اور دیانت کو لوگوں کے سامنے واضح کر سکتے ہیں. اور یہ مذہب کمزور ہے نہیں ہے، اس مذہب کی ادلہ بہت مضبوط ہیں، یہ اس مذہب کی بنیاد بہت مضبوط ہے. اس مذہب کے اندر شرک نہیں ہے، اس مذہب کے اندر کفریات نہیں ہیں. اگر کوئی خالی آگے شیعت کا لباسہ لبادہ پہن کے داخل ہو چکے، اگر کوئی نصیری شیعت کا لبادہ پہن کے داخل ہو چکے، اگر کوئی صوفی شیعت کا لبادہ پہن کر داخل ہو گئے تو وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ نصیری ہیں، وہ خالی ہیں. اور خالی علیحدہ مسلک ہے، نصیریت علیحدہ مسلک ہے، صوفیت ایک علیحدہ مسلک ہے. اس کا تشیع سے تعلق نہیں. تشیع کے بنیادیں ہیں، تشیع کے اصول ہیں، تشیع کے فروع ہیں، اور ان اصول کی بنیاد پر، ان فروع کی بنیاد پر یہ مذہب موجود ہے. اور اس مسلک کے مراکز ہیں، اور وہ مراکز کوئی عام مراکز نہیں ہے، وہ قم ہے، وہ نجف ہے، وہ مشہد ہے، وہ کربلا ہے. وہ مراکز علمی دنیا میں موجود ہیں. اس کے علاوہ تشیع کے مراکز کہیں اور نہیں ہیں. اور وہاں ہمارے عالم بیٹھے ہیں، وہاں مراتے بیٹھے ہیں، وہاں ہماری بزرگ شخصیات بیٹھی ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور اس ڈرامے میں ہمارے کچھ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف سے ڈرامے چلنے والے نہیں ہیں. ہم اس کی تردید کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں شوق ہے تو جائیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے یا حکومت کو پیج پہ ڈالیے، تو پھر ہم انشاءاللہ تیار ہیں. اور ان لوگوں کی آواز کو تشیع کی آواز نہ سمجھا جائے. دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کے خدمت میں آج کے خطبے کے حوالے سے عرض کرنا ہے وہ عید مبارکہ. پچھلے جمعے ہم نے عید غدیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چونکہ اسلام کے اندر یہ دو عیدیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. عید الفطر کے بعد عید بقرہ عید کے بعد یہ دو بہت بڑی عیدیں ہیں، عید غدیر اور عید مبارکہ. پچھلے جمعے ہم نے عید غدیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معلومات کچھ تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا تھا. آج ہم چاہتے ہیں کچھ تھوڑا سا خاکہ عید مبارکہ کا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کر تاریخ اسلام کے یہ دو بہت بڑے واقعات اور یہ دو بہت بڑی حقیقتیں، اس کو عمداً ارادتاً اس پہ پردہ ڈالا گیا اور ڈالا جاتا رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ڈالا جاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں عیدیں، چاہے وہ عید غدیر ہو چاہے عید مبارکہ ہو، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. عید غدیر جہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے اور امامت کا اعلان ہوتا ہے، اور اگر اس عید غدیر کو نہ چھپایا جاتا اور عید غدیر کو اسی طرح تسلیم کیا جاتا جس طریقے سے رسول اسلام نے بیان کیا تھا، آج میں دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ ٹائم اس پہ چلا جائے، تو آج یہ حالت مسلمانوں کی نہ ہوتی اور اسلام تقسیم نہ ہوا ہوتا، مسلمان تقسیم نہ ہوئے ہوتے اگر غدیر پہ پردہ نہ ڈالا جاتا. وہ اسلام جو ایک مذہب تھا، وہ جو اسلام ایک مذہب ایک مکتب تھا، ایک دن تھا، آج وہ 4-5 مذاہب اور مسالک میں اسلام نظر نہ آتا. رسول اسلام نے ایک مسلک کو پیش کیا، ایک مذہب کو پیش کیا، نماز پڑھی ہے تو ایک طریقے سے، روزہ رکھا تو ایک طریقے سے، حج کیا تو ایک طریقے سے، وضو کیا تو ایک طریقے سے. ایسا نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ یعوذ باللہ ایسا نہ کہیے کہ رسول اسلام کسی کے پاس کچھ جا کے کہہ رہے تھے، ہمارے پاس کچھ آ کے کہہ رہے تھے. یہ ستم نہیں کیا، اور اس کا خاصہ یہی میں نے کہا کہ غدیر کو چھپا کر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ دروازہ کھول دیا گیا اسلام کے اندر گروہ بندی کا. دروازہ کھول دیا گیا مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، دروازہ کھولا گیا غدیر کو بے پردہ ڈال کر. اسی طرح عید مبارکہ ہے جو 24 ذی الحج اور
9 ہجری کو وقوع پذیر ہوا، اور یہ اسلام کی یہ بھی بنیادی حقیقت ہے، یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے جو واقعہ اہل نجران کے ساتھ پیش ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بات ہوئی کہ کیوں آپ جانتے ہیں بالکل مختصر، ٹائم بھی تھوڑا ہے اور اپنے ٹائم پہ خطبے کو ختم بھی کرنا ہے۔ جیسے ہی فتح مبین اسلام کو حاصل ہوئی، ان لنا فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے اور اسلام غالب آیا، فتح مکہ ہوا۔ کیونکہ فتح مکہ سے پہلے تک بہرحال وہ بڑے تفصیلی حالات ہیں، بہت سے قبائل ایسے تھے جو اسلام کے حقائق سے واقف ہو چکے تھے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن خوف زدہ تھے اہل مکہ سے اور مکہ کے قبائل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں معاہدے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اگر مشکل وقت آیا، اور آپ ہماری مدد کریں گے، اور اس طرح کے معاملات تھے۔ بہت سے لوگ اور بہت سے قبائل، حتیٰ کہ انفرادی بات نہیں کر رہا کہ فقط انفرادی لوگ تھے، نہیں، بہت سے قبائل جو آنا چاہتے تھے اسلام کے اندر، لیکن وہ خوفزدہ تھے۔ اور جیسے ہی فتح مکہ ہوا، وہ قبائل سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور الحمدللہ اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اور جیسے ہی یہ فتح مکہ ہوا تو رسول اسلام نے پھر جیسی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو رسول اسلام نے مختلف ممالک میں اور مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط پہ اظہار کیا کہ میں نبی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس اسلام کی۔ میں کتاب لے کے آیا ہوں، قرآن مجید اور دین لے کے آیا ہوں اسلام، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اسلام کو قبول کر لیجیے۔ اسی طرح کا ایک خط پیغمبر اکرم کا جیسے روم کو گیا اور حکومتوں گیا، تو ایک خط اہل نجران کو پہنچا۔ نجران مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے دوری پر یہ 10 منزلیں کہا گیا، 12 کلومیٹر واضح ہیں، یہ جگہ موجود ہے، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ پیغمبر کا خط جب ان لوگوں تک پہنچا، توجہ ہے میری طرف، جب پیغمبر کا خط ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ اس قوم کے اندر بھی کچھ بڑے لوگ تھے، 3 افراد بہت مشہور تھے۔ ایک ان کا مذہبی رہنما مشہور تھا مذہب کے حوالے سے، ایک عقل و خرد کے حوالے سے بڑے پنچایت کا جسے اپنے سادہ لفظوں میں کہنے بہت بڑا مشہور آدمی تھا، اور ایک مال کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے ایک آدمی۔ تو یہ 3 آدمی بڑے مشہور تھے۔ ان کے علاوہ پھر اہل نجران لوگ اکٹھے ہوئے، 3 دن تک ان کا اکٹھ ہوتا رہا، اور اس میں پہلے دن خط پڑھ کے سنایا گیا۔ منظر نامی شخص تھا جس کو جس کو خط پہنچا پیغمبر کا، اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور خط سنایا۔ حتیٰ کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے روم والوں کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیے، چونکہ عیسائی جمہوریت سکھا مرکز حیثیت تھی کہ آپ بھی آئیے، اور وہاں سے بھی لوگ آئے، اور عیسائی جہاں جہاں سے آ سکتے تھے اکٹھے ہوئے، اور 3 دن تک ان کی بیٹھک رہی، نشست رہی، 3 دن تک ان کا یہ اکٹھ رہا۔ پہلے دن اس نے خط پیغمبر کا سنایا کہ یہ ایک ہمیں خط ملا ہے، اور پیغمبر کا نام لیا، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، دعویٰ رسالت کیا ہے، اور کتاب لے کے آئے، دین لے کے آئے، اور ہمیں دعوت دی ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے مزاج اور قبائل کو پیش نظر آپ اگر رکھیں تو خود بخود ہی آپ کو حالات کا پتہ چل سکتا ہے۔ مختلف لوگ اٹھے اور مختلف اپنی سوچ کے مطابق باتیں کی، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا یہ کون سی بات ہے، ان سے ہم جنگ کر لیتے ہیں اور جنگ سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں جو ہماری اتنی تعداد ہے اور ہمارے اتنے لوگ ہیں اور ہمارا یہ مسلک ہے، اور
کسی نے کہا یار آپ ایسے نہیں کریں، آخر ہمارے پاس بھی خبریں ہیں پرانی کہ ہمیں ہمارے علماء نے بتایا، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ دین لائے گا اور وہ دین غالب ہو جائے گا تمام ادیان پر، تو یہ خبریں تو ہمارے پاس ہیں، تو کیا بری بات ہے کہ اگر ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہمیں نشانیاں مل رہی ہیں کہیں کوئی نہ ہو اور پھر ہمیں نقصان ہو۔ تو مختلف آراء آتی رہیں، مختلف بحثیں ہوتی رہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، 3 دن تک نجران میں یہ سلسلہ بحث تمیز کا چلتا رہا۔ تیسرے دن یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں کچھ ہمارا گروہ تشکیل دیا جائے، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ جو جائیں وہاں اور جا کر وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں اور ہمیں بیان کریں اور پھر ان سے کوئی گفتگو کریں اور پھر ہمیں بتائیں، تو یہ سلسلہ ہوگا۔ تو جس طرح میں نے 3 نام افراد کا بتایا کہ عاقب تھے، عاطر تھا، اس طرح کے وہ افراد تھے، وہ 3 اور پھر 70 افراد اور بھی کوئی قوم نے انہوں نے چنے، کچھ ان کے خادم تھے، کچھ نوکر تھے، بہرحال کل 73 افراد تھے۔ یہ جو نجران سے نکلے اور مدینہ کی طرف چلے تاکہ پیغمبر کے اس خط کے حوالے سے، تو بیچ میں کچھ واقعات بھی آئے۔ مثلاً ایک واقعہ یہ آیا کہ وہ جو عاقب تھا وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اس کا بھائی اس کے نظام کو پکڑ کے چل رہا تھا، تو وہ کہیں گڑھے میں اس کا پاؤں آیا، وہ گرا اور چوٹ لگی، ناک سے خون ظاہر جیسا کہ محسوس ہوا نکلا ہوگا، زخمی ہوا ہوگا، تو اس نے کچھ ایسی غلط باتیں پیغمبر کی شان میں کہہ دیں، اور جیسے کہیں تو اس کا بھائی جو تھا اس نے کہا خدا کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے یہ کیسے جملے کہے ہیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، اور تم نے ایسے جملے کہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں۔ تو وہ اپنے بھائی کی طرف حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ تمہیں بڑی تکلیف ہوئی اور تم نے ایسی باتیں اپنے بھائی کے لیے کی ہیں، اگر وہ ہمیں خط نہ لکھتے یا حالات پیدا نہ ہوتے تو ہمیں یہ مصیبت نہ آتی، تو آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ سچا نبی ہے، وہ صحیح ان کی بات کر رہا ہے، وہ اس کا خط صحیح حقیقت پر مبنی ہے۔ تو کہا اگر بھائی ایسا تو پھر آپ نے یہ سارا سلسلہ کیوں کیا ہے؟ تو پھر مان لیتے جب آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی پیٹ اور روٹی کا بھی مسئلہ ہے، یہ جو کچھ ہمیں ملی ہوئی ہے عزت اور تکریم، اگر ہم نے یہ بات کی تو یہ تو فوراً قوم ہم سے چھین لے گی۔ تو جہاں ویسا مثال دنیا میں بھی ایسے چلتا ہے، مکتب اہل بیت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے مسائل کے بڑے پڑھے لکھے لوگ عقائد کو قبول بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیعوں کے اندر آ کے مجالس بھی پڑھتے ہیں اور پھر اپنے بھی تقریریں اور اپنے بھی ہاں بھی وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ بس اوقات ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ شاید اس طرح کوئی شیعہ بھی کھل کر اتنی باتیں نہ کریں جتنی یہ کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود وہ شیعت کو قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ جو عیسائی بھی بتا رہے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ لوگ پہنچے اور مدینے سے باہر انہوں نے کام کیا، اپنے کپڑے لباس اتارا اور فاخرہ لباس پہنا، قیمتی لباس پہنا، اور علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں ایسی انگوٹھیاں پہنی تھیں جن سے لائٹیں نکلتی تھیں اور شعاعیں نکلتی تھیں، جو مدینہ کی گلیوں میں اور دور دور تک، یعنی ایسا زرق و برق کا لباس تھا، قیمتی لباس۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا لیکن رخ پھیر لیا۔ میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، خلاصہ تک ہو جائے، جو تو آپ تو سارے جانتے ہیں لیکن کچھ بچوں تک معلومات ہو جائے۔ رخ پھیر لیا، یہ کھڑے رہے، انہیں بیٹھنے کا بھی نہ کہا گیا، بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور ان کے خط پر آئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، آخر پریشان ہو کے چلے گئے۔ تو لوگ تو ہوتے ہیں نا، کئی لوگوں سے بات کی، یار آپ لوگوں نے ہمیں خط لکھا تھا اور ہم آئے اتنا سفر کر کے اور ہمارے ساتھ یہ اخلاق ہے، یہ برتاؤ ہے،
تو کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جو ناسمجھ ہوتے ہیں، ہمیشہ کر جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ کہنے لگے لو جی دیکھو آپ خط لکھا تھا تو آپ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فلاں فلاں تو اپنے بھی باتیں کرنے لگا۔ بہرحال کہا چلو آج کوئی نہیں، کل آئیے گا، کل انشاءاللہ۔ کل بھی ویسے ہی ہوا، آئے سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا لیکن روح بول لیا، کوئی بات نہ کی، پھر پریشانی پڑ گئی۔ اور جو کمزور مسلمان تھے وہ بھی آوازیں ساتھ دینے لگ گئے، کمزور ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہی بہت ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے۔ چلو کہا چلو جی کل تیسرے دن پھر کسی نے انہیں سمجھایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ جو ہو رہا ہے، یہاں ایک مدینے میں ایک ایسا شخص ہے جو مزاج شناس ہے رسول کا، اور وہ آپ کو بتا سکتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، جبکہ خط بھی خود لکھا ہے اور بلایا بھی خود ہے، دعوت بھی دی ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے جو ہمیں ناپسند ہے، اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ بتا سکتا ہے۔ یعنی لوگوں نے رہنمائی کی اس اہل نجران کے لوگوں کی مولا علی کی طرف کی، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، ان سے جا کے ذرا پوچھے بات کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا وجہ ہے۔ تو یہ گئے مولا علی کے پاس، کہا یہ سلسلہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو ہم سفر کر کے آئے ہیں اور ہم کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، دعوت خود آپ دی تھی۔ کہا بالکل یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خط میں لکھا گیا، آپ کو دعوت بھی دی گئی اور آج بھی اس دعوت پہ موجود ہیں۔ کہا پھر ہمیں نہ بیٹھنے کا کہا جاتا ہے، نہ ہم سے بات کی جاتی۔ کہا وہ تمہارے رویے سے ہے، تم نے جو سر کو بر کے لباس پہنے ہوئے ہیں، تم نے یہ جو چمکیلی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں جس کی لائٹیں گزر رہی ہیں، لائٹیں نکل رہی ہیں، اور یہ لباس تم روک ڈالنا چاہتے ہو مسلمانوں پر اپنے مال کا۔ اس لیے پیغمبر سادہ ہیں اور وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بات کرنا اور چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کریں تو آپ سادہ لباس کا پہن کے آئیں، اور یہ جواہرات جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ اتار کے آئیں۔ اچھا مولا نے فرمایا تو اسی طرح انہوں نے پھر وہی لباس پہنا سادہ جو سفر میں تھا ان کا جیسا، اور یہ ساری چیزیں ذر کو بر ختم کیا، آئے سلام کیا۔ آپ جب سلام کیا پیغمبر نے اٹھ کر کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیا، اور کھڑے بھی ہوئے، استقبال بھی کیا اور انہیں دعوت دی، آئیے بیٹھیے آپ ہمارے مہمان ہیں، اور ان سے حال احوال پوچھنے لگے، وہاں کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیسے جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو کہا حضور یہ بات ہے تو اپنی جگہ، ہم آج تیسرا دن ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے خط لکھا تھا، آپ کی دعوت پر آئے ہیں، ہم آپ سے کوئی تشریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں، اتنی جلدی آپ کو کاہے کی ہے، آپ کچھ دن رہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہمارے کردار کو دیکھیں، ہمارے عمل کو دیکھیں، ہمارے ماحول کو دیکھیں، ہمارے حال توجہ ہے میری طرف، ہمارے حالات کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کی تو کریں گے۔ 3 دن آپ ہمارے مہمان بنیں، اور مہمانی کے بعد ہم آپ سے گفتگو۔ پھر وہ رہے کچھ دن اور وہ مہمانی کے تقاضے جو پورے کیے، اور یہ بھی حکمت تھی تاکہ پیغمبر دکھانا چاہتے تھے، اور ویسے بھی اسلام کا ایک مہمان 3 دن کی اس کی مہمانداری کی جائے، اور انہوں نے دیکھا اسلامی ریاست کو، اسلامی حکومت کو دیکھا، اور ظاہر ہے پیغمبر کو مان کر رہے تھے، اور پیغمبر اس حکومت کو چلا رہے تھے، اور پیغمبر کا وجود تھا، مولا کائنات سارے سلسلے، ایک روحانیت یقیناً تھی، ایک ماحول یقیناً ایسا روح پرور ماحول تھا جو ان پر نفسیاتی طور پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ ٹائم آیا اور وہ مباحثہ شروع ہوا، جہاں جسے آپ رد ادیان کہہ لیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے اور یہ نظریہ غلط ہے، چلتے چلتے بحث اس مقام پہ پہنچی کہ پیغمبر کو کہا کہ آپ حضرت آدم کو مانتے ہیں؟ کہا مانتے ہیں۔ کہا ان کا باپ بھی نہیں تھا، ان کی ماں بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مانتے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ والدہ تھی؟ جی تھی۔ اس کے والد نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ تو کہا جب والد نہیں تھے تو پھر ان کا والد کون ہے؟ جب ماں تھی تو والد کوئی ہونا چاہیے، والد کہاں ہے؟ تو ہمارے نظریے کے مطابق پھر وہ اللہ ہی ہے، اللہ جل باللہ ان کا نظریہ ہے، وہ خدا ہی ہے۔
اور جب یہ کہا تو پیغمبر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ۔ اچھا تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح آدم کو پیدا کیا تھا اسی طرح عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیتا۔ جب ماں بھی ہے تو باپ کا دینا ضروری ہے، باپ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو پیغمبر نے کہا جب آپ اس اللہ کو مانتے ہو جو قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکے، تو وہ کیا بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے؟ جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے اللہ کو، تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اتنی دلیل آنے کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہ کیا، حتیٰ کہ کچھ ربی کا شکار ہوئے۔ ایسے ہی بے تکی باتیں جیسے ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں کرنے لگ گئے۔ جب رسول اسلام سے انہوں نے کچھ ربی شروع کی اور بے تکی باتیں کی تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اور جبرائیل اس آیت کو لے کے آ گئے، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے رسول یہ جو تجھ سے محاجہ کرتے ہیں، کجربی کرتے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں اور تیری بات کو نہیں مان رہے، آگاہی اور علم آنے کے بعد اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب ان سے یہ کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آتے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور ایک کام کرتے ہیں، الہوزاری کرتے ہیں، اسی سے مباہلہ ہے۔ فَنَبْتَهِلْ، نبتہل یہ اسی سے مباہلہ، الہوزاری کرنا یعنی آہوزاری کرنا، لعنت کانا، جھوٹے میں لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور یہ کہیں گے اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب ڈالتے ہیں۔ مناظرہ طے ہو گیا، اب میں مجبور ہو گیا ہوں، سارے 5 منٹ رہ گئے، زیادہ میں چاہتا تھا کچھ تفصیل، لیکن وہ پہلے نقطے کی طرف بھی کچھ ٹائم چلا گیا۔ بہرحال خلاصہ کر رہا ہوں، اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ اور تو اب کوئی بات نہیں رہی، اب یہی ہے مباہلہ کر دیتے ہیں۔ کہا مباہلہ قبول کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ہم بھی کل اپنے مردوں کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنے مردوں کو لے، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے زیر آسمان آوازاری کریں گے، گریا بکا کریں گے اور اللہ سے عذاب طلب کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب ڈال دیں۔ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایک اور عالم دین تھا جس کا نام منظر ہے، وہ باہر تھا جب یہ اکٹھ ہو رہا تھا نجران میں اور ویسا ہو رہا تھا، وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ جب اپنے یہاں پہنچا نجران میں تو اس نے کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح ہیں لوگ، اس طرح گئے ہیں اور اس طرح خط آیا تھا، تو وہ بیٹھا نہیں، وہ فوراً مدینے پہنچا۔ تو وہ کہتے ہیں اسی رات پہنچا جس صبح مباہلہ تھا۔ تو اس نے اپنے بھائی آگے کو آ کے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کیا؟ ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں، یہ سچا نہیں ہے، یہ سچا دین ہے، اور تم نے مباہلہ رکھ دیا۔ کہا میرے پاس چارہ نہیں تھا اور میں کیا کرتا۔ جب انہوں نے مباہلے کا کہہ دیا، ہم مباحثہ تو کر نہیں سکے ان کے ساتھ، معاملہ ہمارے پاس، اور میرے پاس چارہ نہیں تھا کہ میں مباہلے کو قبول کروں۔ کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری قوم کا نشان نہ رہے، عذاب آ جائے؟ کہا تو جو کچھ ہو گیا، ہمارا رات گزری، صبح جب ہوئی تو وہ منظر کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی اندر آتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی پہاڑوں میں دیکھتا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے دیکھ یہ پہاڑوں کے اندر کتنا طوفان اور زلزلہ موجود ہے، اور یہ آسمان کو دیکھ وہ بادل آ چکے ہیں جو میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے، جو عذاب اللہ کا نازل لاتے ہیں، اور وہ بادل آ چکے ہیں، تیری قوم کا کوئی نشان نہیں رہے گا۔ کہا پھر تو ہی بتا اب کیا کریں؟ کہا ابھی بھی موقع ہے، اس سے مباہلہ نہ کرو، قوم بھی بچ جائے گی، مذہب بھی بچ جائے گا، مباہلہ نہ کرو، جزیہ دینا قبول کر لو۔ اس کے بعد جا کے کہا میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو معاہدہ کر سکتا ہوں، پھر اس کام کو تو ہی کر، تو معاہدے میں موجود نہیں تھا، بالکل معاہدے میں موجود نہیں تھا۔ کہا اچھا چلو میں کرتا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو اسی نے آگر نے اسے روک کے تو دور
نکلا تھا، کہا دیکھو ہم نے یہاں کچھ حالات دیکھے ہیں، ممکن ہے آپ کی بات اتنی آسانی سے نہ سنی جائے اور بات نہ قبول کی جائے، ہمیں پتہ چل چکا ہے یہاں رہتے ہوئے یہ جو ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، اس سے بات کرنا، اس کو اپنا سفارشی بنا لینا۔ ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں کہ جب وہ رسول سے بات کرتے ہیں تو رسول اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ تو ادھر سے ایک منظر آ چکا تھا، ظاہر ہے یہ آیت آ چکی تھی۔ اب رسول اسلام اپنے گھر سے نکلے، میں نے بیچ کا سارا سلسلہ چھوڑ دیا ہے، رسول اسلام گھر سے نکلے اور تاریخ میں دیکھا کہ امام حسن کو ایک انگلی میں لگایا ہوا ہے، امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، آگے آگے رسول ہیں اور پیچھے برقعے میں بی بی جناب بطول ہیں اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں۔ ایک نورانی قافلہ نکلا اور سارے لوگوں کو رسول اسلام نے کہہ دیا، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو، دیکھو ہمارے قریب نہ رہنا، ذرا دور ہو کے بیٹھنا، کیونکہ آج جھوٹوں پہ یہ عذاب آنا ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ سمجھ گیا بات؟ تو بہرحال اس کی جزیات میں نے تو علماء نے لکھا ایک سلمان تھا جسے کہا تھا کہ وہاں جا کے کپڑا لگا کے واپس آ جاؤ، ایک چادر نیچے بچھا دی، ایک چادر اوپر، اور سلمان کر کے آ گئے اور رسول وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ہاں جی، جناب زہرا بیٹھی ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، بالکل مشک پہ مولا کائنات بیٹھ گئے ہیں۔ اور اب پیغمبر نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تعارف کرایا اور پھر اپنی اہل بیت سے کہا، چہرہ ان کی طرف کر کے دیکھو، جب میں دعا کروں، جب ان کے حوالے سے ہمارا سلسلہ شروع ہو تو تم نے آمین کہتے رہنا ہے۔ یہ سلسلہ ہوا تو ادھر سے وہ منظر چلا اور اس نے آ کے مولا علی سے علیحدہ بات کی اور کہا آپ ذرا ہماری سفارش کر دیجئے اور ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ جزیہ مولا علی نے بھی آ کے کہا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ منظر ہم پر نمائندہ آیا ہے اور یہ آپ کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ ہے رحمت للعالمین، پیغمبر نے کہا کہ میں کب چاہتا ہوں کہ ان پر عذاب آئے، میں تو وہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے جب اللہ نے بھی کہا کہ کیوں نہ میں ان پر عذاب ڈال دوں جو عذبہم، تمہیں اتنا تنگ کرتے ہیں، تو رسول اسلام نے بڑا جواب عظیم دیا، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ یہ کام سلوک نہ کرتے جو کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں کب چاہتا ہوں تم پر عذاب آئے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتے تو جزیہ ہے، جزیہ دو۔ بہرحال میں نے ختم کر دی بات، بہت سی چیزیں تھی جو نہیں بیان کر سکا، آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کو اگر شوق ہو تو مطالعہ کیجیے، ہونا چاہیے، تاکہ یہ جزیات، یہ بہت بڑی عید ہے اور بہت بڑا سلسلہ ہے، اس کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ غدیر پر بھی پردہ ڈالا گیا، مباہلے پر بھی پردہ ڈالا گیا، یہ طب آل محمد کی کامیابی ہے، ہمیں اضافہ کرے، خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ درمیان میں ایک شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بھی ہیں، اور شاہ صاحب ہیں کشمیر سے آئے ہیں اور ان کے پاس علماء بزرگان کے کچھ خطوط لکھے ہوئے جو میں نے پڑھے ہیں، ستم زدہ بھی ہیں، مصیبت زدہ بھی ہیں، زلزلے کا بھی شکار ہوئے۔ بہرحال دونوں نمازوں کے بعد جو حضرات آپ ان کی مدد کر سکیں تو ضرور کیجیے گا۔